ثنا یوسف. دوستوں یہ نام پچھلے کئی دنوں سے آپ نے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر سنا ہوگا. کیا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ یہ نام اتنے کم دنوں میں اتنا فیمس کیسے ہو گیا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ناظرین. آج میں آپ کے سامنے جو داستان لایا ہوں وہ صرف ایک قتل کی کہانی نہیں، یہ ایک چیخ ہے، ایک سوال ہے اور ایک خاموشی ہے جو آج بھی ہمارے معاشرے میں گونج رہی ہے. یہ کہانی ہے ثنا یوسف کی، ایک ایسی لڑکی جس نے خواب دیکھے، آواز اٹھائی اور پھر اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی. ثنا یوسف محض 17 سال کی ایک باہمت لڑکی خیبر پختونخوا کے خوبصورت علاقے اپر چترال کے ایک چھوٹے سے گاؤں چونچ میں پیدا ہوئی. بچپن ہی سے روشن خیال، سمجھدار اور خوابوں سے بھرپور. وہ کچھ بننا چاہتی تھی، ڈاکٹر، انسان دوست اور سب سے بڑھ کر وہ ایک مثال بننا چاہتی تھی ان لڑکیوں کے لیے جنہیں دنیا صرف کمزور سمجھتی ہے. جب وہ اسلام آباد آئی تو صرف تعلیم کی غرض سے نہیں، وہ ایک نئی پہچان کے ساتھ ابھری. سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ہر پلیٹ فارم پر اس کی ایک منفرد آواز سنائی دینے لگی. اس کی ویڈیوز صرف تفریح نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھی. میں بھی بول سکتی. روایتی چترالی لباس، ثقافت اور نسوانی خود اعتمادی کا حسین امتزاج. مگر شاید اس آواز سے کچھ لوگ ڈر گئے، شاید انہیں ایک باہمت لڑکی پسند نہ آئی. دوستو 2 جون 2025 شام کے 5 بجے اسلام آباد کے ایک پرامن علاقے G13 میں اچانک قیامت ٹوٹ پڑی. ایک نوجوان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں پستول ہوتا ہے. ثنا کی ماں اور خالہ چیختی رہتی ہیں مگر گولیاں چلتی رہتی ہیں. 2 گولیاں سیدھا سینے میں اور ثنا ایک لمحے میں خاموش ہو جاتی ہے. ملزم عمر حیات، جس نے 2 جون 2025 کو اسلام آباد میں ٹک ٹاک انفلوئنسر ثنا یوسف کا قتل کیا. ایک 22 سالہ نوجوان جو فیصل آباد کا رہائشی بتایا جاتا ہے اور خود بھی ٹک ٹاک پر متحرک تھا. کمیونٹی میں اسے کاکا کے نام سے جانا جاتا تھا. پولیس کے مطابق اس نے ثنا سے سوشل میڈیا پر رابطہ کیا، دوستی کی خواہش ظاہر کی اور دونوں نے چند ماہ تک چیٹ کے ذریعے بات چیت کی. اس نے 29 مئی کو ثنا کی سالگرہ پر کیک اور تحائف کے ساتھ اسلام آباد آ کر ملاقات کی کوشش کی لیکن مسترد کیا گیا، جس سے وہ جذباتی طور پر بہت متاثر ہوا. ملزم فیصل آباد میں کرائے کی فارچونر گاڑی لے کر اور موٹر سائیکل کے ذریعے اسلام آباد آیا. 2 جون کی صبح سے ہی طویل انتظار کیا مگر ثنا نے ملاقات سے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد اس نے مسلح ہو کر شام تقریباً 5 بجے ثنا کے گھر ڈبل شوٹر فائر کی. قتل کے بعد اس نے ثنا کا موبائل فون بھی چرا لیا تاکہ شواہد نہیں مل سکے. ملزم کے خاندان کے بارے میں پولیس ذرائع کے مطابق وہ مالی طور پر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اس نے خود کو لینڈ لارڈ کا بیٹا ظاہر کیا لیکن حقیقت میں والد 16 گریڈ کا سرکاری ملازم تھا. گواہوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملزم کی جیب میں قتل کے وقت چند 100 روپے تھے اور گھر میں رہنے والے والدین ممکنہ طور پر 1 یا 2 بہن بھائی تھے. لیکن بالواسطہ ذرائع سے ملزم کے خاندان کی تفصیلی جانچ پڑتال پولیس زیر غور رکھ رہی ہے. قتل کے بعد عمر حیات فرار ہوا. CCTV فوٹیج میں سیاہ شرٹ پینٹ میں ماسک کے ساتھ گھر سے جاتے ہوئے دکھائی دیا. پولیس نے پاکستان میں 113 CCTV کیمرے، موبائل ڈیٹا، کال ریکارڈنگز اور سلور ٹیکنالوجی سے ملزم کو تقریباً 20 گھنٹے میں فیصل آباد سے گرفتار کیا. عدالت نے ملزم کو شناختی پریڈ کی درخواست منظور کرتے ہوئے 12 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر عدالت کے ذریعے جیل بھیج دیا. شناختی پریڈ 18 جون تک مکمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یہ ہیش ٹیگ ہر طرف پھیل گیا. عورت مارچ نے اسلام آباد پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا. مشہور شخصیات چیخ اٹھی. ماہرہ خان، ماورا حسین، سب نے کہا یہ صرف قتل نہیں، یہ پیغام ہے کہ اگر عورت انکار کرے
तो मार दी जाएगी। मगर अफसोस ये पहली बार नहीं हुआ। कंदील बलोच, नूर मकदम और अब सना यूसुफ। फर्क सिर्फ चेहरों में है, कहानियाँ सब एक सी। आज़ाद औरत, खुद मुख्तार औरत हमारे माशरे में ये एक खतरा समझी जाती है। दोस्तों, सना की माँ आज भी कहती है, मेरी बेटी सिर्फ वीडियोस बनाती थी। क्या इसके लिए मार देना ज़रूरी था? क्या हम सब खामोश तमाशाई बनकर रहेंगे? क्या अगली बार कोई और सना नहीं मरेगी? दोस्तों, माजी में भी इस तरह के बहुत से भयानक वाक़यात हुए। लोगों ने अदालतों के दरवाजे खटखटाए, कई साल केस चले। कुछ को इंसाफ मिला तो कुछ को इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम आपके सामने मज़ीद अच्छा कंटेंट लाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी नए वाक़ये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।